بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ماشاءاللہ ہم تیسرا سپارہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج انس کون سا نمبر کا سیشن ہے ہمارا؟ 24واں سیشن ہے۔ 24واں سیشن ہے۔ 23 سیشن میں ہمارے 2 سپارے ہوئے تقریباً، یعنی 12 سیشن میں ہمارا 11-12 سیشن میں 1 سپارہ ہو رہا ہے، یعنی تقریباً 6 گھنٹے میں آن ایوریج 6 گھنٹے میں ہمارا 1 سپارہ ہو رہا ہے، جہاں ہم 1 گھنٹے میں 1 کر رہے تھے، تو مطلب ہم 6 ٹائمز تو زیادہ ٹائم دے رہے ہیں۔ 2 ہو گئے ماشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ اور سورہ بقرہ ہی ہماری چل رہی ہے، اور اس میں ہمارے احکامات کا ذکر آ گیا، بنی اسرائیل کا ذکر آ گیا، اب اسی کی کنٹینیوٹی ہے آگے۔ آیت نمبر 253 سے تیسرا سپارہ سٹارٹ ہو رہا ہے سورہ بقرہ کی۔ یہ پیغمبر جو ہم نے مخلوق کی اصلاح کے لیے بھیجے ہیں، ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا، اور ان میں سے بعض کو اس نے بدر جہاں بلندی عطا کی، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے ان کی مدد فرمائی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے لوگ اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے خود اختلاف کیا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جو ایمان لائے، اور کچھ وہ جنہوں نے کفر اپنایا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اب اس میں یہ بتا دیا کہ بھائی ہم نے ہر پیغمبر کو الگ فضیلت دی ہے، اس کو الگ پروٹوکول دیا ہے، اس کے الگ ایڈوانٹیجز ہیں جو ہم نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے، اور بیسڈ آن فری ول جو انسان کی ہے، اللہ کہہ رہا ہے اگر ہم چاہتے تو سارے کے سارے ہی ایمان لے آتے، لیکن اگر سارے کے سارے ایمان لے آتے تو اس کا مطلب تو یہ وہ بات ہو گئی جو فرشتے ہیں کہ ان کے اندر غلطی کا مادہ ہی موجود نہ ہو۔ تو انسان اور جن میں تو اللہ نے فری ول دی ہوئی ہے، یعنی اس کے اندر مادہ موجود ہے غلطی کرنے کا بھی اور صحیح کرنے کا بھی۔ اب آپ اس کو یہ نہیں لیں گے کہ اللہ چاہتا تو، دیکھو اس کا مطلب یہ نہیں اللہ نے زبردستی انگلی پکڑ کے آپ کو غلطی کروا دی، وہ آپ کی اپنی فری ول ہے کہ آپ نے چوز کیا کہ مجھے صحیح کرنا ہے غلط، اور وہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے کہ کھلی نشانیاں انہوں نے دیکھ لی ہیں، حق ان کے اوپر آشکار ہو چکا ہے، لیکن اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ اس پر ایمان نہیں لا رہے نبی کے اوپر۔ تو میں ہر نبی کا اپنا اپنا بتا دیا کہ عیسیٰ ابن مریم کو، حضرت موسیٰ کو ان کے ساتھ کلام کیا، پھر اسی طرح سے کل ہم لوگوں نے حضرت داؤد اور سلیمان کا ذکر، داؤد علیہ السلام کا پڑھا کہ ان کو اللہ نے کس طرح سے بادشاہت دی۔ ٹھیک ہے جی، کیا چاہیے؟ پاز کریں، ظاہر ہے نا اب ہم نے 2 سپارے کر لیے تو یہ لقمے تو آئیں گے اس قسم کے، بھائی شیطان تھوڑی چاہے گا کہ وہ آگے اللہ کا کلام جو ہے وہ ذکر ہو سکے، تو وہ آزمائے گا کیسے؟ بیوی سے، بچوں سے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ آزمائش ہوتی ہے، اس کی اعوذ باللہ پڑھ کے آگے بڑھنا ہے۔ اے ایمان والوں، آیت نمبر 254، اے ایمان والوں جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ وہ دن کون سا دن؟ کون سے دن کی بات ہو رہی ہے حمزہ بھائی؟ ججمنٹ ڈے۔ وہ دن آنے سے پہلے اس میں سے خرچ کر لو جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی،
اور نہ کوئی سفارش ہو سکے گی، اور ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ظالم کی ڈیفینیشن ہم اور آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے. وہ شخص جو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے وہ ظالم ہے. ظالم عاصم منیر نہیں ہے، ظالم مریم نواز نہیں ہے، عمران خان نہیں ہے، ہم بھی ظالم ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. اللہ کی نافرمانی کرنے والا ظالم ہے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنے والا ظالم ہے. تو دوسرے پہ انگلی اٹھائے تو یہ دیکھیں کہ 4 انگلیاں آپ کے اوپر بھی اٹھ رہی ہیں بھائی، آپ کے اوپر بھی اٹھ رہی ہیں. ان کو چھوڑ دیں بعد میں، پہلے اپنے گریبان کو جھانکیں، کیونکہ وہ ہم پڑھ چکے ہیں، آگے پھر سے آ جائے گا کہ اللہ اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت، اور وہ بھی آ گیا کہ ہم ظالم کو ظالم پر مسلط کرتے ہیں. تو چونکہ ہم خود ظالم ہیں تو ہمارے پر ظالم ہی مسلط ہے، اور اللہ اسی سے ہمیں آزما رہا ہے. ختم ہو گئی بات. ہم اپنا ظلم چھوڑیں تو آٹومیٹکلی سسٹم سیدھا ہو جائے گا. جس طرح سے ہم نے ظلم پکڑا اور ظالم مسلط ہو گیا، اسی طرح سے ہم ظلم چھوڑیں تو ظالم بھی ہٹ جائے گا. سمپل فارمولا ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے. شاہ زین بھائی ان کو مت دیکھیں، آپ اپنی فکر کریں. اسی لیے میں نے سیدھے ہاتھ پہ بٹھایا ان کو تاکہ ہمیں پتہ چل جائے. ورنہ آپ ادھر دیکھ رہے ہوتے تو ہمیں پتہ نہیں چل پاتا. آپ سیف کو دیکھ رہے ہو، عرفان بھائی کو دیکھ رہے ہو، یا سمجھے حکمت سمجھے. ٹھیک ہے. اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو. اللہ کا راستہ آپ کو بتا دیا، والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیم پر، مسکین پر، مسافروں پر. اللہ کے راستے میں خرچ کر لو جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش ہو سکے گی. اور ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں. یعنی اس دن کوئی کام نہیں آئے گا آپ کا بیٹھا ہوا دوست بھی کام نہیں آئے گا، ٹیم لیڈر بھی کام نہیں آئے گا، عمر بھائی بھی کام نہیں آئیں گے. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی. سب اپنی اپنی میں پڑے ہوئے ہوں گے. یہ ان لوگوں کے لیے جن کا حساب کتاب. باقی جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے وہ تو بچے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اور اللہ کافروں کو، ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں. آ گیا، جو اللہ کا انکار کیے ہوئے ہیں. پھر سے ڈیفینیشن اور کلیئر ہو گئی. ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر کیے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کا انکار کیے ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے احکامات کا انکار کیے ہوئے ہیں. کافر وہ اپنا ظالم وہ لوگ ہیں. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے. جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے، پوری کائنات سنبھالے ہوئے. اس کائنات کا ایک ذرہ ہے یہ دنیا، ایک پلینٹ ہے. اب یہ کائنات کتنی بڑی ہے ہمیں تو یہ دنیا کا پتہ ہے، اور انگلش موویز کے ذریعے ہمیں کرپٹون پلینٹ کا بھی پتہ ہے جہاں سپرمین تھا. لیکن وہ تصوراتی ہے، وہ ایکچوئل نہیں ہے کرپٹون پلینٹ. صحیح ہے نا. یہ آپ لوگ سمجھ نہیں بیٹھنا کہ وہ ایکچوئل ہے. وہ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو سدا زندہ ہے، جو پوری کائنات سنبھالے ہوئے ہے، جس کو نہ کبھی اونگ لگتی ہے نہ نیند. آسمان میں جو کچھ ہے وہ بھی، اور زمین میں جو کچھ ہے وہ بھی، سب اسی کا ہے. ظاہر ہے وہ تنہا تھا، اس نے نہ کچھ میں سے سب کچھ کریٹ کیا ہے، نہ کچھ میں سے سب کریٹ کیا ہے. جب یہ کائنات نہیں تھی، کائنات بنائی اس نے. اس کائنات کا ایک پلینٹ ہے، پلینٹ ارتھ. اس کے اوپر ہم چیدہ چیدہ لوگ بیٹھے ہوئے، اور ہماری چودراہٹ آپ دیکھیں. حیثیت کیا ہے ہماری. تو وہی بات ہے نا، نشانیاں ہیں عقل سمجھ رکھنے والوں کے لیے. انسان کی حیثیت کیا ہوئی. اور وہ پھر جب نطفے کا ذکر آتا ہے، تم تھے کیا؟ تم گندے قطرے تھے جو اگر قطرہ ادھر ادھر گر جائے تو بندہ صاف کر رہا ہو، اور آج تم ہٹ درمی دکھا رہے ہو. تم تھے کیا؟ آج ہمارے نانا ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے نا، ہٹی کٹی صحت میں کہ چل کے خود آ رہے ہیں. اب صحت، اب 94 سال عمر ہو گئی ہے. ظاہر ہے اللہ نے دنیا میں سے جانے کا کوئی نہ کوئی تو سبب بنایا ہے. ہٹے کٹے مطلب لوگ ان کے سامنے کھڑے نہ ہو سکیں. ایسے پائے کے وکیل، ایسے پائے کے آدمی، کانفیڈنٹ آدمی. آج
یہ جو تھائی مسل ہے اس میں کینسر پھیل گیا ہے, گوشت ختم ہو چکا ہے, اب ختم ہو چکا ہے, اب کھڑے ابھی نہیں ہوا جا رہا. بیٹا یہ تکلیف کی بات نہیں ہے, ریئلٹی ہے یہ, صحیح ہے, کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا. اب دنیا سے جانے کا دیکھو سبب ہے, یہ اینڈ ہے انسان کا, یہ اینڈ ہے بھائی, یہ اینڈ ہے آپ کا. آج آپ کے 6 پیکس ہیں, کل آپ بھی بستر میں پڑے ہوئے بھائی. یہ سدا تھوڑی رہے گی آپ کی یہ جسم ساتھ چھوڑ دے گا آپ کا. تو دنیا سے جانے کا کوئی تو سبب, ریزن تو بنے گا. کسی کا ہارٹ فیل ہوگا, کسی کا لنگ فیل ہوگا, کسی کی کڈنیاں فیل ہوگی, کوئی ایکسیڈنٹ میں مارا جائے گا, کچھ نہ کچھ تو ذریعہ بنے گا. کیونکہ آپ جا رہے ہیں سلولی اینڈ گریجولی اسی موت کی طرف. اور کتنی بڑی حقیقت ہے کہ بندہ اس کو بھلا کے بیٹھا ہوا ہے. اسی لیے بھائی یہ ڈیلی کا ریمائنڈر ضروری ہے, یہ ڈیلی کا ریمائنڈر ضروری ہے. سیٹرڈے سنڈے کا نہیں ہوا نا تو گڑبڑیں ہو گئیں. انس بھائی نہیں آئے سیٹرڈے کو تو ان کی وجہ سے ہمارا سیشن رہ گیا. 2 دن کا گیپ خطرناک گیپ ہے. کم سے کم چلو 1 دن کا سمجھ میں آتا ہے, 2 دن ویسے تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے, اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے. اس کا مطلب اس کی اجازت کے ساتھ اس دن سفارش کر رہے ہوں گے لوگ. ظاہر ہے جو عرش کے سائے کے اندر ہوں گے, جو پروٹوکول میں ہوں گے, ان کو اللہ یہ پروٹوکول دے دے گا کہ آپ سفارش کر سکیں. جو اس کی اجازت, دیکھو کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے. یعنی اجازت کے ساتھ پہلے اجازت لی جائے گی. یعنی اب اگر اللہ اجازت دے رہا ہے کہ آپ اس کی سفارش کر دیں تو بیسکلی اللہ نے ہی, ٹھیک ہے نا, کہ اللہ اجازت دے رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے آپ چلیں آپ سفارش کر لیں. ایک آپریشنل پروسیجر اللہ پورا کر رہا ہے, ورنہ یہ بھی کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. لیکن انسان کا ظاہر اطمینان ہوتا ہے جب اس کی کوئی سفارش کرتا ہے تو اس کو ایک تسلی ہوتی ہے, کیونکہ انسان تو اسباب کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا. یار نوکری کیسے ہوگی, ہاں یار میں نے تمہارا ریفرنس بھیج دیا گیا, ہاں ٹھیک ہے, پھر ٹھیک ہے, پھر ٹھیک ہے. اب وہاں پہ بھی سمجھو ایسے ہی ہوگی کیفیت. اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے, ہماری سفارش کر دیں, سفارش کر دیں. اب اللہ اس سفارش کا محتاج نہیں ہے کہ سفارش ہو تو تمہیں بخشی دے. اللہ ڈائریکٹ بھی دے سکتا ہے, لیکن انسان کی تسلی کے لیے یہ نظام رکھا ہوگا اللہ نے اس دن. وہ سارے بندوں کے تمام آگے پیچھے کے حالات کو خوب جانتا ہے, اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے. یعنی اللہ کا جو علم ہے وہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے, آپ کی سوچ وہاں جا ہی نہیں سکتی. جیسے کہ یہ دیوار بنی ہوئی ہے, میری آنکھ کی کیپیسٹی ہے کہ وہ اس دیوار تک دیکھ سکتی ہے, اس کے پار نہیں دیکھ سکتی. اسی طریقے سے انسان کی سوچ کی بھی ایک حد ہے, وہ اس سے زیادہ سوچ ہی نہیں سکتی جو اللہ نے مقرر کر دی. آپ کتنا بھی سوچ لیں آپ اس حد سے آگے نکل ہی نہیں سکتے نا, سوچ ہی نہیں سکتے. ایک لمیٹیشن ہے, لمیٹیشن ہے. اور وہ لوگ اس کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے دائرے میں نہیں لا سکتے سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے. یعنی اللہ چاہے گا تو وہ آپ کے علم میں وہ بات ڈال دے گا, ختم ہو گئی بات. اللہ کی اجازت کے بغیر آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ میں اللہ کا جو فارمولا ہے اس کو سمجھ لوں. بھائی وہ کیپیسٹی ہی نہیں دی ہوئی آپ کے پاس اتنی صلاحیت. جیسے ہمارے ساتھ اس وقت الیکٹرو میگنیٹک ویوز بھی ہیں, ہمارے ساتھ جن اور جنات بھی ہمارے ساتھ, ہمیں تو نظر نہیں آ رہے, ٹھیک ہے نا, ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے. ہماری کانوں کی اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم ان کی آواز سن سکیں, ہماری آنکھوں کے اندر وہ ریڈار نہیں ہے کہ ہم ان کو دیکھ سکیں جو انفرا ریڈ ریز دیکھتی ہیں اور جو ساری چیز ہوتی ہے. مطلب انسان کی ایک صلاحیت ہے, جتنی لمیٹیشن اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے, اور اس لمیٹیشن جو اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے اس کے بعد اس لمیٹیشن کے ساتھ وہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے. اندازہ لگاؤ. تو نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے.
جو سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، سوائے اس بات کے جسے وہ خود چاہے۔ اس کی کرسی نے سارے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے، اور ان دونوں کی نگہبانی سے اسے ذرا بھی بوجھ نہیں ہوتا، اور وہ بڑا عالی مقام صاحب عظمت ہے۔ اب اس کی کرسی نے زمین اور آسمان کو گھیرا ہوا ہے، اب ہم کیا امیجن کریں وہ کرسی کیسی ہے بھائی؟ ہمیں تو یہی پتہ ہے 4 پائے والی کرسی، اب اللہ کی کرسی کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ بھائی اللہ نے گھیرا ہوا ہے، اب اس بال کی کھال میں اللہ کی کرسی کیسی ہے، اس کے کتنے پائے ہیں؟ ہاں وہ سونے کی بنی ہوئی ہے، وہ چاندی کی بنی ہوئی ہے، وہ پانی کی بھائی یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے بھائی، میں ایک آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے سب کچھ گھیرا لیا ہوا ہے۔ بال کی کھال میں نہیں جانا، آپ نے مقصد سمجھنا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا؟ یہ متشابہات ہیں کہ بھائی محکمات ہے قرآن کے، محکم ہے میسیجز، یعنی کلیئر کٹ میسیجز 1+1=2 کی طرح، اور متشابہات جو کوڈ ورڈز ہیں، جو متشابہ رکھی ہوئی ہیں، اللہ نے چیزیں ہڈن رکھی ہوئی ہیں، وہ کیا ہے وہ آپ کو اس میں بال کی کھال میں نہیں پڑنا۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی ڈنڈا رکھ کے تھوڑی بول سکتا اللہ کو مانو، اور بھائی اس میں دل کا تعلق ہے۔ اب ڈنڈا رکھ کے بولتے ہیں یار اللہ کو مانو، ڈنڈا رکھ کے بولیں بھائی ڈائٹ کر لو، زبردستی نہیں ہے بھائی، جو کرنا چاہے گا وہی کرے گا، جو نہیں کرنا چاہے گا ڈنڈا تھوڑی رکھ سکتے آپ اس کو اس کا پتہ ہوگا کہ اگر میں نے صحیح کھانا پینا نہیں کیا تو میری صحت کو آگے چل کے کتنا نقصان ہے اس کا، تو بولے گا آج سیدھا کھانا پینا کرو۔ تو اسی طرح سے اگلے کو پتہ ہوگا بھائی کہ اگر میں نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا تو آگے میری جہنم تیار ہے، خود سے وہ کرے گا، ڈنڈا رکھ کے تم کسی کو نہیں فورس کر سکتے۔ میں ڈنڈا رکھ کے بول سکتا ہوں تم وقت کے اوپر آؤ، نہیں، یہ وقت پہ خود سے آ رہا ہے نا، بائی چوائس آ رہا ہے، خود اس کی چاہ ہے، تو اللہ کیوں اس کو بلیس نہیں کرے گا؟ یہ خود کی ایک صلاحیت ہے کہ آپ نے خود سے کام کوئی کرنا ہے کہ نہیں۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور دین از 24 hours آف یور ڈے۔ دین از کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے صرف۔ او بھائی 24 گھنٹے 8 گھنٹے جو آپ سو رہے ہو وہ بھی دین ہے، کیونکہ دین کا مطلب ہے وے آف لائف۔ ہمارا دین اسلام ہے، اور اسلام کیا ہے؟ سبمٹنگ یور ول ٹو آلمائٹی گاڈ، پیس ایکوائرڈ بائی سبمٹنگ یور ول ٹو آلمائٹی گاڈ۔ ہمارا دین اسلام ہے، یعنی ہمارا 24 گھنٹے کا ہر عمل اگر اللہ کے تابع ہے تو میں اسلام لایا، تو میں مسلمان ہوں۔ اور 8 گھنٹے تو ہم ویسے ہی سو رہے ہیں، اگر 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے دیکھیں تو 1/3 بنتا ہے۔ اگر کوئی بندہ 63 سال زندہ رہا، اس کا مطلب 1/3 21 سال، 21 سال تو سو کے گزارے ہیں اس نے، صرف 41 سال وہ جاگ رہا تھا۔ اب اس 41 سال میں بھی 3-4 سال وہ باتھ روم میں رہا ہے، 3-4 سال اس نے گاڑی چلائی ہے، سفر کیا ہے، 2 سال اس نے کھانا کھایا ہے، لے دیکھے کام اس نے وہی 5-8 گھنٹے کیا ہے، 5-8 سال، ٹھیک ہے جی۔ باقی سب چھوڑو، آپ صرف یہ سوچو کہ 1/3 63 سال اگر کسی کی زندگی ہے تو 21 سال تو وہ کمپلیٹ سو رہا تھا۔ وہ 8 گھنٹے ایوریج بندہ سوتا ہے، 8 گھنٹے کم سے کم سوتا ہے وہ، کبھی 12 کبھی 6، 8 گھنٹے ایوریج۔ تو 63 سال اگر زندہ رہا تو 21 سال تو وہ سوتا رہا، 42 سال زندہ تھا، بس 42 سال جاگ رہا تھا۔ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، یعنی تمہارے 24 گھنٹے کے معاملات میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت کا راستہ گمراہی سے واضح ہو چکا۔ اس کے بعد جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے گا، اب طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ سسٹم جو اللہ کے اپوزٹ کھڑا ہوا ہے، طاغوت۔ اسلام کے اپوزٹ جو سسٹم کھڑا ہوا ہے وہ طاغوت ہے، یعنی اللہ کے احکامات کے اپوزٹ جو بات ہو رہی ہے وہ طاغوتی سسٹم ہے۔ اس کے بعد جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے گا، طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے گا،
اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان ہی نہیں، اور اللہ خوب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب کنڈے کی مثال دی اور یہ بتا دیا کہ ٹوٹنے والا نہیں، کیوں؟ کیونکہ اگلا بندہ بولتا ہے کنڈا ہے نا وہ بھی ٹوٹ سکتا ہے، تو اللہ کو پتہ تھا انسانی دماغ میں یہ بات آئے گی کہ کنڈا تو یار ویلڈ کیا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں پکڑو تو ٹوٹ ہی جائے گا تھوڑے عرصے بعد۔ نہیں، یہ وہ کنڈا ہے جو ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اندازہ لگا ہے باریکی کا۔ جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے گا، اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں، اور اللہ خوب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا رکھوالا ہے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے رکھوالے وہ شیطان ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں پیچھے طاغوت اور اسلام کا ذکر آیا تھا، طاغوت اور اللہ کا ذکر آیا تھا نا پیچھے والی آیت میں، آگے ہی آ گیا اللہ ایمان والوں کا رکھوالا ہے اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، اور طاغوت سے نکل کر ایمان پہ آنا تھا نا، تو ایمان کا تعلق اللہ کے ساتھ۔ اب دیکھیں، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے رکھوالے وہ شیطان ہیں۔ ایمان کے ساتھ اللہ کا ذکر ہے، طاغوت کے ساتھ یعنی ہر وہ سسٹم جو شیطان چلا رہا ہے وہ طاغوت ہے۔ تو اللہ کے اپوزٹ کون کھڑا ہوا ہے؟ شیطانی سسٹم کھڑا ہوا ہے۔ تو اللہ کے اپوزٹ جو نظام کھڑا ہوا ہے وہ طاغوتی نظام ہے۔ اب 1 man = 1 vote، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے کہ میجورٹی جہاں کھڑی ہو جائے وہ قانون بن جائے، یہ اللہ کا نظام نہیں ہے۔ ایسے تو 51 کھدڑے کھڑے ہو جائیں گے اور بولیں گے کہ بھائی LGBT کو پاس کر دو، تو میجورٹی کہے گی کہ LGBT کو پاس کر دو، تو ویسٹ میں یہی ہو رہا ہے نا۔ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے 1 man = 1 vote۔ کیا عقل رکھنے والا اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ پڑھا تھا نا۔ اب ایک PhD اسکالر اور ایک گٹر صاف کرنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کتنا بڑا ناانصافی ہے ڈیموکریٹک سسٹم کی، آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا ایرر ہے کہ فرحان بھائی کو، ٹیم لیڈر کو، حمزہ بھائی کو، ہیڈ آف سیل کو، کبریا بھائی کو برابر کر دیا ندیم کے۔ ہاؤ کین اٹ بی پاسبل؟ ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سسٹم اللہ کے اپوزٹ کھڑا ہوا ہے، یہ اللہ کا خلافت کا کون، یہ نظام تھوڑی ہے۔ خلافت کے اندر شورا ڈیسائیڈ کرتی تھی، اور شورا کمپیٹنٹ لوگوں کی ہوتی تھی جو ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ بھائی فیصلہ کیا ہونا ہے۔ کمپیٹنٹ لوگ جمع ہوں گے اور وہ فیصلہ کریں گے۔ اب وہ بولتے ہیں کہ یار یہ جو ڈیموکریٹک ہمارا سسٹم ہے یہ اسی کی ماڈرن فارم ہے، یہ چوڑے چمار یہاں سے چوری چکاری کر کے اپنا MNA الیکٹ کر رہے ہیں، اور MNA بھی جا کے قانون بنا رہے ہیں، سب فراڈ، سب دھوکہ۔ کتنا بڑا ظلم ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں اور اس کا پارٹ بن رہے ہیں۔ ڈیموکریٹک سسٹم طاغوتی نظام ہے یہ۔ آپ کو کیا لگتا ہے امام مہدی اس سسٹم کے تحت آئیں گے؟ آپ خود سوچ کے بتا دو، بس ختم ہو گئی بات۔ یہ سسٹم اکھاڑ کے باہر پھینک دیا جائے گا۔ کیوں وکیل صاحب؟ یہ سسٹم تھوڑی ہے، یہ طاغوتی نظام ہے، اور اس کو اس نے، ظاہر ہے کہ فتنے کا دور ہے تو اس نے اس سسٹم کو ایسا بنا کے دکھایا ہے آپ کے سامنے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہی حق ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے رکھوالے وہ شیطان ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں میں لے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لا رہا ہے، اور شیطان روشنی سے، وہ سب آگ کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یعنی جو اندھیروں میں چلے گئے وہ آگ کے باسی ہیں، یعنی جہنم کے باسی ہیں وہ۔ کیا تم نے شخص کے حال پر غور کیا جس کو اللہ نے سلطنت کیا دے دی تھی کہ وہ اپنے پروردگار کے وجود ہی کے بارے میں ابراہیم سے بحث کرنے لگا؟ اللہ نے اس کو سلطنت دے دی تھی، بادشاہ بنا دیا تھا،
جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، تو وہ کہنے لگا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے تو نکال کر لاؤ۔ اس پر وہ کافر حیرت زدہ ہو کر رہ گیا، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یا تم نے اس جیسے شخص کے واقعے پر غور کیا جس کا ایک بستی پر ایسے وقت گزر ہوا جب وہ چھتوں کے بل گری پڑی تھی، یعنی چھتوں کے بل گری پڑی تھی۔ حضرت ابراہیم کے ذکر کے بعد گری پڑنے کا ذکر آ رہا ہے، تو حضرت ابراہیم کے بعد فرشتے کہاں گئے تھے؟ لوط کے بعد۔ سیکوینس دیکھیں، چھتیں الٹی پڑی تھیں، یہ ہم نے آگے پڑھا ہے لیکن اب واپس پیچھے سے پڑھ رہے ہیں تو ہم ریلیٹ کر پا رہے ہیں سیکوینس۔ یا تم نے جیسے شخص کے واقعے پر غور کیا جس کا ایک بستی پر ایسے وقت گزر ہوا جب وہ چھتوں کے بل گری پڑی تھی، اس نے کہا کہ اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ پھر اللہ نے اس شخص کو 100 سال تک کے لیے موت دی اور اس کے بعد زندہ کر دیا، اور پھر پوچھا کہ تم کتنے عرصے تک اس حالت میں رہے ہو؟ اس نے کہا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے کہا نہیں، بلکہ تم 100 سال اسی طرح رہے ہو۔ یہ حضرت عزیر کا ذکر ہے غالباً، یہ حضرت عزیر بستی سے گزرے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اس بستی کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ اب اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ ذرا نہیں سڑیں، اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو کہ گل سڑ کر اس کا کیا حال ہو گیا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا تھا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا ایک نشان بنا دیں۔ اور اب اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں، پھر ان کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں۔ چنانچہ جب حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تو وہ بول اٹھا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی اللہ نے ان کے سامنے ہی گدھے کو زندہ کر دیا، ہڈیوں کے اوپر گوشت لگا اور اپنے سامنے لائیو منظر دیکھ لیا۔ وہ کہہ رہے ہیں ابھی میں سویا تھا تھوڑی دیر۔ اب ظاہر ہے آپ سو کے اٹھو تو آپ یہی بولو گے نا ابھی میں 2 منٹ پہلے سویا تھا، 1 گھنٹے پہلے سویا تھا، 1 دن کا کچھ حصہ سویا تھا، بھائی 100 سال بعد آپ اٹھے ہو۔ تو اللہ تو ایسے ہی کر سکتا ہے بھائی، آپ کو کیا پتا، آپ کے لیے وہ 30 سیکنڈ ہو، پیچھے آپ کو سلا دیا پھر آپ اٹھ جائیں۔ اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہنے لگے یقین کیوں نہ ہوتا، مگر یہ خواہش اس لیے کی ہے تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے۔ یعنی انسان کو یقین ہوتا ہے لیکن دل کے اطمینان کے لیے وہ ایویڈنس بھی دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہی ہے نا، اللہ مجھے یقین تو ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پر یقین تو ہے، لیکن اللہ رزلٹ دکھا کے دل کا اطمینان کروا دے۔ یقین ہے، ایسی بات نہیں ہے، یقین ہے، لیکن تو حضرت ابراہیم نے بھی تو دیکھو یقین تو تھا نا، اطمینان مانگا نا تو مانگا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ آپ کو دکھا بھی دے گا۔ کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ کہنے لگے یقین کیوں نہ ہوتا، مگر یہ خواہش اس لیے کی ہے تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے۔ اللہ نے کہا اچھا تو 4 پرندے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ پوری طرح صاحب اقتدار بھی ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت والا بھی۔ اب 4 پرندے لیے، ان کو مانوس کیا اپنے ساتھ 2 4 5 6 مہینے سال بھر رکھ کے، جتنا بھی ٹائم، ذبح کر کے ایک ایک ٹکڑا ڈال دیا، ایک کی ٹانگیں یہاں ڈال دیں، سر وہاں ڈال دیا، یہ اور انہوں نے ویسے ہی بلایا، کیونکہ پرندوں کو تو آواز دے کے سیٹی بجا کے بلایا جاتا ہے نا۔ اب ذبح کر کے ان کو پہاڑ کے اوپر رکھ دیا اور اب آواز دیا، وہ زندہ ہو کے واپس آ گئے۔ اب دیکھو یہاں پہ ان کو ان کے سامنے گوشت چڑھا کے نہیں دکھایا، اور حضرت عزیر والے جو پیچھے ابھی ذکر آیا کہ ان کو بولا کہ گدھے کو برابر میں دیکھو، وہ تمہارے سامنے ہڈیوں پہ گوشت چڑھ گیا۔ تو اللہ
طرح سے کس طرح سے میسج دے کس پیغمبر کو، یہ اللہ کا اپنی حکمت ہے، اپنا معاملہ ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیں اگائے، یعنی 7 گنا کر دیا، اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، یعنی 700 گنا، ٹھیک ہے نا۔ اور پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا 10 سے 700 گنا، اسی کی ایکسٹینشن آ رہی ہے، دیکھو قرآن ہی قرآن کو ایکسپلین کرتا ہے۔ اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ اللہ بہت وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، یعنی آپ نے اللہ کی راہ میں والدین پہ مال خرچ کیا، رشتہ داروں پہ خرچ کیا، اور رشتہ دار نے کسی بات سے ناراضگی ظاہر کری، کوئی بھی آگے فیوچر میں چل کے آپ نے گنوا دیا، وے ذلیل احسان فراموش، دیکھ تجھے 5 سال سے میں پال رہا ہوں، تیرے بچوں کی فیس ادا کر رہا ہوں، یہ تیری سب 0 سے ملٹیپلائی کر دیا آپ نے، کیونکہ آپ اس کو تھوڑی دے رہے تھے، آپ اللہ کی رضا کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہے تھے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کر رہے تھے۔ اس کی رضا حاصل کرنا اگر مقصد تھا تو پھر نتیجہ وہیں تک رہ جائے گا۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم پہنچے گا۔ اب تم اللہ کی رضا کے لیے سب کو نہاری پہ لے کر جاؤ، اور پھر تم شاہزین کو بولو یار تم کب کھلا رہے ہو، تمہیں بھی تو میں نے کھلائی تھی، آج تمہاری باری ہے، عثمان بیٹا نہاری کھلائیے، اچھا کام چاہیے، صحیح نا۔ تم یار اپنے بھائیوں میں اپنی حلال کے پیسوں سے نہاری کھلانا چاہ رہے ہو، اب اس کو احسان نہیں جتلاؤ، ہاں اوبویسلی، صحیح ہے نا، صحیح ہے نا۔ یہ نہ ہو کہ بھائی احسان جتلایا جا رہا ہے، یار دیکھو میں نے کھانا کھلا دیا تھا، ایک چھوٹی سی مثال سے، نہ وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے، نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم پہنچے گا۔ اب تم نے نہاری کھلائی 10,000 کی، اللہ 70,000 نہیں 7 لاکھ روپے بنا کے 700 سے ملٹیپلائی تو کرو، 7 لاکھ روپے بنا کے تمہیں کنورژن دے گا اس 10,000 روپے کی بریانی کے، نہاری کے، سوری منہ سے بریانی نکل گیا، ٹھیک ہے۔ بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے۔ یہ دیکھیں جی، بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا، فارگیونیس، اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ اور اللہ بڑا بے نیاز بہت بردبار ہے۔ انس بھائی کتنی دیر ہو گئی؟ 263 آیت نمبر پر اکتفا کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔